بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول میں شامل سبق قرآن مجید کی چند خوبیوں کے سلسلے میں قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا، قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا، قرآن مجید کا انداز و اسلوب میں منفرد ہونا، قرآن مجید کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا، قرآن کریم کا ضابطہ ہدایت ہونا اور قرآن مجید کے حقوق و آداب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہے قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا، جس کا مطلب ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام ہے، جو رہتی دنیا کے اقوام یعنی قوموں کا دستور عمل ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے جو تمام انسانوں کے لیے دستور عمل ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھی کامیابی کی ضمانت یہ قرآن کریم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا کوئی بدل نہیں، یعنی اور بھی آسمانی کتابیں ہیں اور دنیاوی کتابیں ہیں جو لوگوں نے لکھی، لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کریم کا بدل ہو یا اس کا الٹرنیٹ ہو۔ اس کا پڑھنا اور سننا باعث برکت و ثواب ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کا پڑھنا اور تلاوت کرنا ثواب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو نہ صرف یہ کہ پڑھنا بلکہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرنا باعث ہدایت و سعادت دارین ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی سعادت کا باعث، جبکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، دوسروں کو سنانا اور اس کی برکات سے محروم لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت بڑی نیکی اور حصول سعادت دارین کا موجب ہے۔ یعنی اگر خود پڑھا جائے تو بھی ثواب ہے، لیکن اگر دوسروں کو سنایا جائے، دوسروں کو اس کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جائے تو یہ بھی دونوں جہانوں کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی خوبیوں میں سے دوسری خوبی ہے قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ چونکہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا اور عرب کے رہنے والے، مکے کے اور مدینے کے رہنے والے لوگ عربی زبان بولتے تھے، سمجھتے تھے، اس لیے قرآن مجید نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تمہاری اپنی زبان میں تاکہ تم اسے آسانی سے سمجھ سکو۔ دیگر آسمانی کتابیں عربی زبان میں نازل نہیں ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، وہ ساری عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ صرف قرآن کریم وہ واحد اللہ کی کتاب ہے جس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز کوئی اور ہو اور آج تبدیل ہو چکا ہو، بلکہ جس طرح سے حضور کے زمانے میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح سے پوری دنیا میں قرآن پاک کو اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، جس کا خاص سبب اس کا عربی زبان میں ہونا اور خاص طرز بیان ہے۔ اگر کوئی اور زبان ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ہر شخص اپنی اپنی زبان میں پڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو پوری دنیا کے مسلمان، چاہے ان کی ذاتی زبان کوئی سی بھی ہو، قرآن کریم کو وہ عربی میں پڑھنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ انداز و اسلوب میں منفرد ہونا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اپنے انداز و اسلوب میں منفرد ہے، یہ بے حد دلکش اور روح میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین اور موضوعات میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں، یعنی قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا کسی اور آیت سے کلیش نہیں ہوتا کہ ایک جگہ ایک بات بیان کی گئی ہو اور دوسری جگہ دوسری بات بیان کی گئی ہو۔ اگر اس طرح ہوتا
تو اس میں یہ شک پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے جبھی اس کے اندر غلطی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے تو کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی فرق اور کلیش پورے قرآن کی کسی آیت یا کسی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ یہی بات اس کے برعکس ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 27 میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی انسان نے یہ کتاب لکھی ہوتی تو پھر کہیں نہ کوئی غلطی ہوتی، تو چونکہ پورے قرآن میں کہیں کوئی غلطی نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی فضیلت دیگر کلام پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ شعب الایمان للبیہقی حدیث کی کتاب ہے، جس کی حدیث نمبر 2208 ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم تمام کتابوں پر اسی طرح فضیلت رکھتی ہے جس طرح تمام کی تمام مخلوق پر اللہ رب العزت کی فضیلت ہے، کہ پوری مخلوق پر اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اسی طرح سے پوری مخلوق میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ تمام مخلوق کا خالق ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم تمام کتابوں پر سب سے سردار کتاب اور سب سے افضل اور فضیلت والی کتاب ہے۔ جس طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو برتری اور عظمت حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو بھی بڑی عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ چوتھے نمبر پر بتایا گیا کہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب۔ قرآن کریم نے ابتدا ہی میں اپنی عظمت کا اعلان کی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، جس میں بتایا گیا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ یعنی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر کہیں نہ کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، چاہے وہ سائنس کی ہوں، فلسفے کی ہوں یا جس بھی موضوع پر لکھی گئی ہوں، ہر کتاب کے اندر کہیں نہ کوئی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کوئی شک پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں ذرا سا شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا قرآن کریم ضابطۂ ہدایت ہے، یعنی پوری زندگی کا ضابطہ دینے والی ہے، اصول دینے والی ہے۔ قرآن کریم قیامت تک ساری کائنات کے تمام مادی اور روحانی، دینی اور دنیاوی تقاضوں کے لیے مکمل دستور حیات، دائمی و عالمگیر قانون ہے۔ یعنی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کی زندگی کے لیے قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، حکمران ہے، رعایا ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہر ایک کے لیے ضابطہ ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے دستور ہدایت۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت، حلال و حرام، خیر و شر، تقوی و عبادات کے مسائل کے ساتھ شرعی احکامات و نصیحت، حکومت و تجارت، جنگ و صلح جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی تعلیمات و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کے اصول بتاتا ہے۔ یعنی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو جب کبھی بھی رہنمائی اور ہدایت چاہیے ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت اسے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن کر دکھاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے کچھ حقوق و آداب ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق و آداب عائد ہوتے ہیں۔ عام کتاب عام لوگوں کی طرف سے لکھی گئی ہوتی ہے، یہ چونکہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے، خاص کتاب ہے، تو اس لیے اس کے حقوق اور آداب بھی خاص ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً قرآن مجید پر ایمان لانا، پہلے نمبر پر اس بات کا ایمان رکھنا کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو غور سے پڑھنا، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اس طرح نہیں کہ صرف قرآن مجید ہمارے گھروں میں طاقوں پر رکھا ہو اور کئی دن گزر جائیں، اس کو ہم کھول کر نہ پڑھیں، نہ سوچیں، نہ سمجھیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، صرف اور صرف برکتوں کے لیے نہیں، بلکہ برکتوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا پڑھا جانا بھی مسلمان پر حق بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کو سمجھنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک کو پڑھ لیا عربی زبان میں اور ثواب حاصل کر لیا، بس یہی کافی رہے گا، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنا۔ اگر عربی نہیں آتی تو عربی سیکھیں، اور اگر عربی
نہیں سیکھ سکے تو ترجمے والے قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو سمجھنا، اس کی آیتوں پر غور کرنا اور قرآن مجید میں تدبر و غور و فکر کرنا، یہ بھی مسلمانوں پر قرآن مجید کا حق ہے۔ چوتھا حق قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، یعنی پڑھ کر اس پر غور و فکر کر کے صرف اس کو یاد کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی مسلمانوں پر قرآن کا حق رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، یعنی صرف یہ نہیں کہ خود پڑھ لیتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، دوسرے لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنا سکھانا بھی ضروری ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح سے پچھلے لیکچر میں گزر چکا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کا چھٹا حق ہے قرآن مجید کے نظام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنا، یعنی اپنی ذات پر بھی قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کیا جائے، بلکہ اجتماعی طور پر معاشرے میں بھی قرآن مجید کی تعلیمات اور احکامات کو نافذ کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔